بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے اس کا نام ہے حسین شہزادی۔ ایک شہزادی اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ جھولے لے رہی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ تینوں سہیلیاں خوب ہنس کھیل رہی تھی اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک شہزادہ پارک میں سیر کرنے کے لیے آیا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے اس جھولے کے پاس پہنچا تو شہزادی کو دیکھ کر جیسے پاگل ہی ہو کر رہ گیا۔ وہ اس کی محبت میں ایک دم گرفتار ہو گیا اور اسے دنیا میں کچھ نظر نہ آنے لگا۔ بے چینی کا عالم بڑھتا گیا۔ شہزادیاں کھیلتی رہی اور وہ انہیں دیکھتا رہا۔ ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گیا جیسے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ تینوں شہزادیاں جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوا دوڑتی ہوئی اپنے گھر کو چلی گئی۔ اب شہزادہ جو تھا وہ خیالوں میں وہیں گم بیٹھا۔ اسے نہ اب کچھ دکھائی دے رہا تھا، بس نہ اسے معلوم ہو رہا تھا کہ رات ہو گئی۔ محبت کا پردہ اس کی آنکھوں پر چڑھ چکا تھا۔ اب وہ جب گھر پہنچا رات کی دیر ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ شہزادے کو لے کر آؤ۔ شہزادے کو وہ پارک سے لے کر گیا تو گھر پہنچنے کے بعد شہزادہ بے کے عالم میں تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اب بادشاہ بہت پریشان تھا کہ اتنا تیز بخار شہزادے کو ایک دم کیسے ہو گیا۔ پارک سے تو یہ ٹھیک آیا تھا۔ اب اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ طبیب اور ڈاکٹر محل میں پہنچ گئے، اس کا علاج شروع ہو چکا تھا، مگر کسی ڈاکٹر کو نہ طبیب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ سب اس کمرے سے چلے جاؤ، میں خود اپنے بیٹے سے وجہ معلوم کرتا ہوں کہ اسے آخر کیا ہوا۔ شہزادہ بے ہوشی کے عالم میں تھا مگر تھوڑی تھوڑی آنکھ کھولتا تھا۔ اب بادشاہ اس کے کمرے میں گیا اور اسے ہلا جلا کر بٹھایا۔ پہلے اسے کچھ ہوش میں لایا اور پھر اسے کہا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، تم اتنے پریشان اور بخار میں ایک دم کیسے مبتلا ہو گئے؟ شہزادے نے کہا کہ بابا میری ایک خواہش ہے، کیا آپ اسے پورا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں آسمان سے تمہارے لیے تارے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں، مگر تم اپنی وجہ تو بتاؤ کہ اتنا کیا صدمہ لے لیا تم نے؟ شہزادے نے کہا کہ میں پارک سیر کرنے گیا تھا، ایک شہزادی پر میری نظر پڑی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، ہے اسی سلطنت کی، اگر ہو سکتا ہے بابا جان تو مجھے اس سے شادی کرنی ہے ابھی اور اسی وقت 2 دن کے اندر اندر، ورنہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اب بادشاہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام سلطنت کی لڑکیوں کو دعوت دی جائے اور انہیں کہا جائے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان دعوت ہے جس میں ان کا آنا بہت ضروری ہے۔ اب تمام گھر گھر پیغام بھیج دیا گیا کہ بادشاہ کے ہاں شام 4 بجے دعوت کا پیغام ہے اور ان لڑکیوں کو ضرور وہاں جانا ہے۔ ہر گھر سے لڑکیوں کے ٹولے نکلنا شروع ہو گئے، کسی گھر سے 2 لڑکیاں، کسی گھر سے 3 لڑکیاں۔ شام کے وقت مجمع لگ گیا، پاؤں دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ اب بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ بیٹا اٹھ، اس لڑکی کو پہچان جسے تو نے جھولا جھولتے دیکھا تھا۔ شہزادہ بستر سے اٹھا، بے ہوشی کے عالم میں کبھی گرتا ہوا کبھی پڑتا ہوا اور اس ہال میں پہنچ گیا جہاں وہ تمام لڑکیاں موجود تھیں۔ اب شہزادہ ایک ایک لائن میں سے گزرتا جا رہا تھا اور اس کی نظریں اسی شہزادی کو ڈھونڈ رہی تھیں جو لمبے گھنے بالوں والی اور حسن کی دیوی تھی۔ آنکھیں اتنی موٹی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دل چاہتا کہ نظریں نہ ہٹائیں۔ سفید رنگ، کالے بال، آنکھیں موٹی، چہرے پر جو رونق تھی وہ شہزادہ ہی صرف محسوس کر سکتا تھا، شاید ہی اور کوئی محسوس کر سکتا۔ مگر کیا دیکھنا تھا کہ جیسے ہی شہزادے کی نظر شہزادی پر پڑی تو شہزادہ بے تابی سے اپنے بابا کے لپٹ گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ وہ ہے۔ انگلی کا اشارہ دیکھتے ہوئے بادشاہ نہ پہچان سکا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا مجھے پاس لے چلو۔ وہ جیسے ہی پاس پہنچا تو شہزادی نے پیٹھ پھیر لی، کیونکہ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو وہاں بیٹھا تھا، یہ وہی شہزادہ ہے جو اس دن ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اب شہزادی پریشانی کے عالم میں کہ میں اسے دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ شہزادی کے ماں باپ بہت سخت مزاج تھے تو وہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں گھر جا کر مجھے ڈانٹ نہ پڑے۔ اب شہزادی کا پیٹ پھیرنا تھا تو شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ میں
آپ کی طرف دیکھ تو لوں، مگر مجھے ایک ڈر ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھے جان سے نہ مار دیں۔ شہزادے بادشاہ کی بات کا جب بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کچھ کہا ہی نہیں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ شہزادی کہنے لگی کہ بادشاہ صاحب، ہم بھی کوئی اناج کھاتے ہیں۔ میں شہزادے کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ مجھ پر پاگل ہو چکا ہے، اور میں اسی لیے وہاں سے جھولا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور اب آپ پلیز مجھ پر رحم کریں اور میری بات کا یقین کریں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر والوں سے بات کر لیتا ہوں۔ اب بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کر فوراً سے اس لڑکی کے ماں باپ کے گھر پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ میری تم لوگوں سے آج التجا ہے کہ میرا یہ بیٹا موت کے دہانے پر ہے اور مجھے تمہاری بیٹی کا ہاتھ چاہیے۔ اگر آپ راضی ہیں تو میں آپ کو جو چاہیں وہ مانگا انعام دوں گا۔ اس کا باپ ایک دم غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ محبت اور عشق مجھے نہیں پسند، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی سے نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بادشاہ نے ایسا سمجھایا بجھایا کہ بچے ہیں، نادانی میں ایسے کام ہو جاتے ہیں، مگر اگر میرا بیٹا ہاتھ سے چلا جائے گا تو میں بھی کچھ کسی قابل نہیں رہوں گا۔ اور کون سا آپ کی بیٹی کسی غریب کے ہاں جا رہی ہے؟ ہم ایک کھاتے پیتے اور شریف گھرانے کے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجئے۔ خیر کرتے کراتے وہ شخص مان گیا، اور اس طرح سے بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شہزادی سے شادی کر دی۔ جیسے ہی شادی ہوئی، وہ شخص شہزادہ فوراً توانا ہو گیا اور ہنسی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ پیارے بچوں، یہاں کو آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ اتنی اچھی پرنسس سٹوریز شاید ہی آپ کے لیے کوئی لایا ہوگا، جیسے سٹوریز میں آپ کے لیے لاتی ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔